السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور صحیح حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ جمعہ کی مبارک گھڑی میں اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے، ہمیں مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے یہ مضمون ہمارا جاری اور ساری ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی چیز مفت میں ملتی ہے تو آدمی عام طور پر اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ کسی چیز کی قدر کب ہوتی ہے کہ جب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ قربانی دی ہو، کچھ نہ کچھ لگا ہو، تب آدمی یقیناً اس چیز کی قدر کرتا ہے۔ محنت کی ہر ایک کو قدر ہوتی ہے، بغیر محنت کی ملی ہوئی چیز کی اکثر قدر نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھیں اور دنیا سے ایمان والے ہونے کی حالت میں جانا مقدر فرمائے۔ لیکن میرے پیارو، گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی پریشانی آتی ہے، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ راحت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہیں، تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور صحیح حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے،
اس دین کے خاطر، اس ایمان کی محنت کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھ پر حالات آئے ہیں، جتنا مجھے پریشانیوں سے گزرنا پڑا ہے، اتنا کسی اور کو نہیں گزرنا پڑا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ساری زندگی اللہ رب العالمین نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اللہ پاک نے نرالا بنایا، یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، یہ پوری کائنات کا وجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہے۔ اس کے باوجود جہاں ایمان کا مسئلہ تھا، جہاں دین کی محنت کا مسئلہ تھا، تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانیوں سے گزرنا پڑا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جمعہ کے مبارک دن میں اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو شروع کیا، آپ کی نماز کیسی زبردست اطمینان والی نماز، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے قیام فرمایا، پھر اطمینان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے۔ اور حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی جتنی مقدار ہوتی تھی اتنی ہی مقدار میں آپ رکوع میں رہتے تھے اور اتنی ہی مقدار آپ سجدہ فرماتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین کو نماز کے اندر سب سے اچھی حالت اپنے بندے کی پسند ہے، تو وہ سجدے کی حالت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ رب العالمین پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مخالفت کی، پوری زندگی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا اور ہر وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی پلاننگ میں رہتا تھا۔ ابو جہل نے اپنے مجمع میں اعلان کر دیا، اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی دین کی محنت کرتا ہو، اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہو، اگر کوئی اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق بناتا ہو اور اپنی ذات کو اللہ سے وابستہ کرنے کے لیے جتنا چاہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو، اور کوئی مخالفت کر رہا ہو، کوئی دین کے کام میں روڑے ڈال رہا ہو، تو اس کے روڑے کی پرواہ ہرگز نہ کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہیں، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن ابو جہل جس نے یہ پلان بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو گھر سے باہر نکلتے تھے، مسجد کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور تہجد کی نماز کو ادا کرتے تھے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو آج رات ہوگا ایسا کہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے، مسجد کی طرف جائے گا، رات کا اندھیرا ہوگا، ایک کام کرو راستے میں ایک بہت بڑا کھڈا کھودو، محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں چلیں گے کھڈے میں گریں گے، جب گرنے لگے تو ان پر پتھروں کی بارش کر دینا۔ لیکن دنیا والوں کی پلاننگ کبھی بھی سکسیس نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہو، دنیا لاکھ اسے دبانے کی کوشش کرے، دنیا لاکھ اسے مٹانے کی کوشش کرے، دنیا والے مٹا نہیں سکتے، بلکہ ایمان والوں کو مٹانے والے خود مٹ سکتے ہیں، ایمان والے مٹ نہیں سکتے۔ اب ابو جہل نے اپنے دوستوں کو یہ بات کہی کہ جب بھی محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم کھڈے میں گریں اس پر پتھروں کی بارش کرنی ہے، اور جب تم محمد پر پتھروں کی بارش کرو گے تو محمد کہیں گے ارے میں تو تمہارا سردار ابو جہل ہوں، مجھے چھوڑ دو، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، پتھروں کی بارش جاری رکھنی ہے۔ اب ابو جہل، اور ایک بات یاد رکھو، جو کسی کو دکھ پہنچاتا ہے، جس کو دکھ پہنچائے اس کو تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن دکھ پہنچانے والے کی زندگی کو اللہ پاک
تباہ و برباد کر دیتے ہیں، راتوں کی نیند اس کی حرام ہو جاتی ہے۔ جس نے کسی کا حق مارا ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، اس کو تو اللہ پاک کبھی نہ کبھی سکون دے دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی اطمینان دے دیتے ہیں، لیکن حق مارنے والے کی زندگی کا اللہ پاک سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں وحشت معلوم ہوتی ہے۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے پھر بھی دل بے چین ہے، اچھے سے اچھے اے سی روم میں بیٹھتا ہے پھر بھی دل بے چین ہے، ارے اچھے سے اچھے غذائیں کھاتا ہے پھر بھی دل بے چین ہے۔ اب ابو جہل کا دل بھی بے چین ہو گیا، ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، کہو محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم کب اپنے گھر سے باہر نکلیں اور کب کھڈے میں گرے۔ اب ادھر ادھر چکر لگانے میں اس کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے کھڈا کھودا ہے، خود ہی کھڈے میں گر گیا۔ اب رات کا اندھیرا تھا، ساتھیوں نے تو اس کے چیلوں نے تو دیکھا نہیں، فوراً پتھر کی بارش شروع کر دی۔ اب ابو جہل چلانے لگا، کہہ رہے مجھے چھوڑ دو، میں تو تمہارا سردار ہوں، میں تو تمہارا سردار ہوں، ابو جہل ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو۔ وہ ساتھیوں نے کہا جن کو اس نے حکم دیا تھا کھڈا کھودنے کا اور پتھر برسانے کا، دیکھو ہمارے سردار نے کہا تھا نا جب بھی محمد کھڈے میں گریں گے، یعنی میں اصل اس واقعے سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور گزشتہ بھی میں نے ذکر کیا تھا، جس آدمی کو اللہ پاک تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، عقل سلیم کو اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے، ابو جہل نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا، کون ہے جس کے گھر کل اونٹ ذبح ہوا ہو اور اونٹ کی اوجڑی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے اردو میں کہتے اوج، جس کے یہاں پر اوج ہو یعنی اوجڑی ہو وہ لے کر آ جاؤ، اور جب بھی محمد سجدہ فرمائیں تو اونٹ کی اوجڑی محمد کی پیٹھ پر رکھ دی جائے۔ یہ ابو جہل کی ساری زندگی یہ کوشش رہی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو محمد عربی نے دعوت دی ہے فوراً ابو جہل وہیں پر پہنچ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے ڈال رہا ہے، راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ اب ابو جہل کے اعلان پر ایک بدبخت آ گیا اور اس نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رکھ دی، جس پیٹھ کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترسے ہو، جس چہرے کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کھائی ہو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ جس شہر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہو، اس شہر کی قسم اللہ قرآن کریم میں کھا رہے ہیں، لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کہ حضور نے سجدہ فرمایا، اور سجدہ فرمانے کے بعد ابو جہل نے حضور کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی کو رکھ دی، جس کی وزن کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو نہ اٹھا سکے۔ عبداللہ ابن مسعود، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، میرے پاس ایسا کوئی پاور بھی نہیں تھا، ایسی کوئی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اونٹ کی اوج کو اٹھا دوں اور وہاں سے ہٹا دوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے خبر دے دی کہ آپ کے ابا کے ساتھ بیت اللہ میں یہ سلوک ہوا ہے۔ حالانکہ میرے پیارو، ہمارے نبی تو نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے، ہمارے نبی نے دشمنوں کے ساتھ کبھی برا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ دشمنوں کو سینے سے لگایا، ارے اپنوں کو بھی چاہا، غیروں کو بھی چاہا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کوئی معجزہ نہ دیا ہوتا، حالانکہ آپ کو ہزاروں معجزات نصیب ہوئے ہیں۔ ارے انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا دیا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے اللہ پاک نے پانی کے چشمے بہائے، ہزاروں معجزات آپ کو عطا ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی معجزہ بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا ہوتا، پھر بھی آپ کے اخلاق حسنہ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ آئی، حضرت فاطمہ نے دیکھا میرے ابا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے
ओजड़ी को उठाया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया, यानी आप सजदे से उठे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए। उलमा ने लिखा है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इतना सदमा हुआ कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कुफ़ार और मुशरिकीन जो वहाँ पर मौजूद थे, हर एक का नाम ले लेकर आपने कहा है, अल्लाह अबू जहल को पकड़, अल्लाह उतबा को पकड़, शैबा को पकड़, वलीद बिन मुगीरा को पकड़, उबई इब्न खल्फ को पकड़। कुछ बड़े बड़े काफिरों का नाम लिया। अब वो वहाँ पर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जैसा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कही तो उनकी हंसी बंद हो गई। और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिन काफिरों का नाम मेरे महबूब ने लिया था, बदर में मैंने उन काफिरों का बुरा अंजाम होते हुए अपनी आंखों से देखा है। लेकिन सवाल ये, चूँकि मुझे असल ईमान की हकीकत समझानी है कि ईमान की दावत के लिए, ईमान को फैलाने के लिए, ईमान दूसरों तक पहुंचाने के लिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी कैसी कुर्बानियों से गुजरे हैं। अब सवाल ये होता है, हमने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये पढ़ा भी है, ये सुना भी है कि हमारे नबी ने अपनी ज़ात का बदला बोलो किसी से नहीं लिया। आप तो रहमत थे, आपने अपनी ज़ात का बदला किसी से नहीं लिया, बल्कि आपने हर एक को माफ़ किया है। आपने अपनी ज़ात का बदला किसी से नहीं लिया, बल्कि आपने हर एक के साथ, गालियाँ देने वालों के साथ भी आपने अच्छा सलूक किया है, गालियाँ देने वालों को भी आपने बुरा नहीं किया है। तो यहाँ पर बद्दुआ क्यों की है? तो आपने अपनी ज़ात का तो बदला हरगिज़ नहीं लिया। अरे आपकी ज़ात के साथ कोई मामला होता तो आपने हमेशा माफ़ कर दिया है। लेकिन नमाज जैसी अजीम इबादत, जिन्होंने सजदे का मजाक उड़ाया, तो सजदे का मजाक उड़ाने की वजह से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमा पहुँचा है। उस सदमे की वजह से आपने उन कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए बद्दुआ फरमाई है, अपनी ज़ात के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई है। और हकीकत ये है, बहुत सी मर्तबा होता है, इल्म को अगर कोई बदनाम करे तो बहुत बड़ा सदमा होता है। मेरी ज़ात, मिसाल के तौर पर मैं आपको बात समझाऊँ, मैं एक मौलवी हूँ, रोंग मौलवी हूँ, तो मैं एक इंसान होने के नाते रोंग हो सकता हूँ, लेकिन मौलवियत, आलिमियत, हाफिजियत ये रोंग नहीं हो सकती हैं। तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सदमा हुआ। हालांकि आपके बारे में तो बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे। हमेशा आपका ये एहतमाम रहा है, दुश्मनों को आपने हमेशा दुआएं दी हैं। जिन्होंने आपकी ज़ात के साथ बुरा सलूक किया, कभी भी आपने बदला नहीं लिया है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे, आपने अपनी ज़ात का बदला नहीं लिया, बल्कि नमाज जैसी अजीम इबादत का मजाक उड़ाने पर आपके दिल पर सदमा हुआ है। तो मेरे प्यारों, असल मुझे मुख्तसर समझाना ये था, सहाबाए किराम की मुबारक ज़िंदगी भी तकलीफ़ों में गुजर गई। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत खब्बाब इब्नुल अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदन औरत के ग़ुलाम हुआ करते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने पर यहूदन औरत ने बड़ी ज़बरदस्त तकलीफ़ें पहुँचाई। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में लिखा है कि गरम गरम लोहा किया हुआ यहूदन हज़रत खब्बाब इब्नुल अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर रखती हैं, जिसके नतीजे में कई कई घंटे तक बेहोश हो जाते हैं, कई कई परेशानियों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले ईमान कबूल करने वालों में हज़रत खब्बाब इब्नुल अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी अव्वलीन में इनका शुमार होता है। एक मरतबा बैतुल्लाह में तशरीफ़ ले गए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर का तकिया बनाए हुए आराम फरमा रहे थे। बैतुल्लाह की दीवार के साए में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। हज़रत खब्बाब इब्नुल अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रियाद की, शिकायत की, मेरे महबूब कब तक इनके
ظلموں کو, ان کی تکلیفوں کو کب تک برداشت کریں گے؟ اب تو اللہ سے دعا کر لیجئے, اللہ ہمیں راحت نصیب فرما دے, اللہ کی طرف سے مدد آ جائیں. اللہ کے نبی کب تک, اب تو ہم تھک چکے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ لیٹے ہوئے تھے. آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ خباب, اتنی سی تکلیف پر آپ تھک چکے ہو. حالانکہ تکلیف تو بڑی زبردست پہنچی ہے, دکھ تو بڑے زبردست حضرت خباب کو پہنچے ہیں, لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت اور ایمان کی عظمت کو سمجھانا چاہتے ہیں. خباب تم اتنی سی تکلیف پر تھک گئے ہو, حالانکہ میرے پاس ایسے لوگوں کی داستان موجود ہیں. ہمارے نبی فرماتے, خباب میرے پاس ایسے لوگوں کی داستان موجود ہیں جو اللہ کو ایک مانتے تھے, اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارتے تھے, جس کے نتیجے میں ان کو سزائیں دی جاتی تھی کہ گھڑا ان کے لیے کھودا جاتا تھا, اس گھڑے میں ایمان قبول کرنے والے کو کھڑا کیا جاتا تھا اور اس کو آدھا دفن کر دیا جاتا تھا, پھر آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے. اس کے باوجود اس کی زبان پر اللہ 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 کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن میرے پیارو, ہمارے پاس تو ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود, اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کے باوجود, حال یہ ہے کہ نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے. اب چونکہ تکلیفیں پہلے ہوتی ہیں, پہلے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے راحت ملتی ہے. آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ نے کہیں تھاؤ نہ જોઈએ પણ બહુ મોટો કમ્પ્લેટ જેવો ચાહીએ છે એવો મૌલવી પણ મળી જાય, એવો હાફિઝ પણ મળી જાય, એવો આલિમ પણ મળી જાય, એવું તો થઈ શકવાનું છે જ નહીં. બલ્કि ہم پڑھتے تھے اس وقت ہمارے اساتذہ ہمیں سمجھاتے تھے, پہلے ڈنڈے پھر انڈے. جب تم کسی کی اچھائی کو دیکھتے ہو, کسی کی عزت کو دیکھتے ہو, کسی کے مقام کو دیکھتے ہو, تو پہلے دیکھو کہ اس کی پچھلی زندگی کیسی گزری ہے, پچھلی زندگی کن کن تکلیفوں میں گزری ہیں, اور تکلیفوں سے, مجاہدوں سے گزرے بغیر آدمی کے دل کی شمع کبھی بھی روشن نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہماری سوچ کیا ہوتی ہے, ہم کچھ نہ کریں, ڈائریکٹ ریڈی میڈ مولوی چاہیے, ریڈی میڈ حافظ چاہیے, ریڈی میڈ عالم چاہیے. ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ دل سے دعائیں نہ کریں اور اپنے بچی کی تربیت صحیح نہ کریں, تب تک ہرگز کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا تھا, صحابہ کرام نے پہلے تکلیفیں بڑی زبردست اٹھائی ہیں, مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. اب اللہ پاک نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی. آپ نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ نے دیکھا دائیں جانب بھی مال غنیمت موجود ہیں, بائیں جانب بھی مال غنیمت موجود ہیں, یعنی بہت سارا غنیمت کا مال آیا ہوا ہے. کچھ جوانوں کی للچائی ہوئی نظریں, چونکہ دنیا ہر کسی پر جادو کر دیتی ہے, دنیا کی محبت ہر کسی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. لیکن گزشتہ میں نے آپ کو بتلایا, دنیا کا جیب میں ہونا برا نہیں ہے, دنیا کا دل میں ہونا برا ہے. جیب میں تو دنیا ہونی ہی چاہیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بولو نہ آئے. تو دنیا کا جیب میں ہونا برا نہیں ہے, لیکن دنیا کا دل میں ہونا برا ہے. اب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ کچھ جوانوں کی للچائی ہوئی نظریں یہ مال کی طرف ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا, اگر تم میں کوئی خباب ہے تو کھڑے ہو جاؤ. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور قریب آئے حضرت فاروق اعظم کے پاس, اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا, اے خباب, اس مجمع میں, یعنی حضرت فاروق اعظم نے اپنی مسجد میں اعلان کیا کہ اس مجمع میں جس وقت تم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا, ایمان کی وجہ سے تمہیں کیا کیا تکلیفیں دی گئی, ذرا وہ تکلیفیں ان جوانوں کے سامنے بھی تو رکھ دو. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ بات کہی تو کچھ نہیں کیا, بس چہرہ تو بڑا خوبصورت تھا, جسم تو بڑا خوبصورت تھا, اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا تھا, لیکن کمر مبارک سے چادر کو ہٹایا, اور کمر مبارک سے چادر کو ہٹایا. حضرت فاروق اعظم نے کمر مبارک کو دیکھا, چہرہ خوبصورت, جسم خوبصورت, لیکن پوری کمر کالی ہو چکی تھی, سیاہ ہو چکی تھی. اب جوانوں کو بھی بتلائی گئی کہ حضرت خباب کی کمر دیکھو. پھر حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ خباب,
اتنا خوبصورت جسم لیکن یہ کمر کیوں کالی ہو چکی ہے، یہ کمر کیوں داغدار ہو چکی ہے؟ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او لوگوں سن لو، جس وقت ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا، ایمان قبول کیا، اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ہمیں گرم گرم انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، انگاروں کی وجہ سے گرم گرم انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، انگاروں کی وجہ سے چمڑی جل جاتی تھی، خون نکلتا تھا، پھر چربی بہنے لگتی تھی، پھر آگ بجھتی تھی، اس کے بعد ہمیں چھوڑا جاتا تھا۔ یہ سب اس چیز کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے، اللہ پاک نے پہلے آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اللہ پاک نے فتوحات کے دروازے کھولے، اس وقت وہ ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے ہماری تکلیفوں کا بدلہ ہمیں دنیائی میں دے دیا ہو۔ اس لیے میں نے گزشتہ کہا تھا کہ دنیا میں مال کا مل جانا، دنیا میں عزت کا مل جانا، یہ کامیابی کی بولو دلیل نہیں ہے، اور دنیا میں غریب رہنا، دنیا میں پریشانیوں میں رہنا، یہ ناکامی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کامیاب اور ناکامی کا دار و مدار تو آخرت پر ہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ آخرت میں دیکھنا ہے کہ ہم آخرت میں کیسے ہیں، دنیا میں تو کسی بھی حال میں ہو، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ۔